تو اہل بیت یا انبیاء صاحب علم پروردگار عالم ہیں۔ اب وہ باطن جو اہل بیت کا ہے وہ کس چیز سے ظاہر ہوتا ہے؟ الفاظ کے ذریعے سے۔ امیر المومنین کے خطبات، امام حسین کی باتیں، رسول خدا کی باتیں، رسول کے سینے میں وہ علم ہے، وہ علم کس چیز کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے؟ الفاظ کے ذریعے۔ تو کبھی بھی ظاہر پہ انسان کا فوکس نہیں ہوتا، آپ کا فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ باطن پہ ہونا چاہیے۔ ابھی لفظوں پہ آپ کا فوکس نہیں ہے، ان لفظوں کے ذریعے سے جو علم ٹرانسفر ہو رہا ہے اس پہ آپ کا فوکس ہے۔ بعض لوگ ظاہر پہ اٹک جاتے ہیں۔ اب شیعہ مثلاً علم اٹھاتے ہیں تو ہماری مراد ظاہر نہیں ہے، ظاہر کو دیکھ کر ہم باطن تک قوم کو پہنچاتے ہیں کہ علم کو دیکھ تاکہ تجھے عباس کی وفا یاد آئے۔ ہاں، کبھی تابوت نکالا جاتا ہے، اہم وہ ظاہر نہیں ہے، تابوت کو دیکھ تاکہ ذہن کربلا کی طرف منتقل ہو کہ مولا یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو حسین کے جنازے کو تشریح کرتے، کبھی گھوڑے ان جنازوں پہ نہ دوڑائے جاتے، کبھی بہترامی۔ ایک حسرت کو انسان پورا کرتا ہے کہ اگر اس امت نے نبی کے جنازے کی بے حرمتی کی تھی تو مولا اگر ہم ہوتے تو آپ کے جنازے کا کیا کرتے؟ احترام کرتے، تشریح کرتے، تابوت کرتے۔ تو ہمیشہ آپ یہ بات یاد رکھیں، جب آپ کربلا بھی جاتے ہو تو آپ کی پوری نظر صرف ظاہر پہ نہیں ہونی چاہیے، باطن پہ ہونی چاہیے۔ آغا قرائتی بہترین جملہ فرماتے ہیں، فرماتے اے مومن جب ذریعہ حسین کو بھی پکڑو تو نگاہ باطن پہ رکھا کرو، یہ سوچا کرو کس امام کے دربار میں آئے ہو اور اس امام کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کو اس امام کا واسطہ دے کر تم نے مانگنا کیا ہے۔ کئی لوگ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ کے آتے ہیں۔ آغا قرائتی سے کسی نے پوچھا آپ ہی بتائیے ہم جب حسین کے دربار میں جائیں تو اللہ سے کیا مانگے؟ انہوں نے کہا جب حسین کی زری کو پکڑو تو خدا کو حسین کا واسطہ دے کر حسین سے خدا کو مانگا کرو، کیونکہ خدا کی معرفت اہل بیت کے علاوہ تجھے کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ جب علی کے دربار میں جاؤ تو علی سے خدا کی معرفت مانگو۔ اگلا جملہ بڑا پیارا فرمایا، اور فرمایا کہ جب مصلی عبادت پر بیٹھو اور رب کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاؤ تو پھر خدا سے حسین کو مانگا کرو۔ حسین سے خدا مانگو، خدا سے حسین مانگو۔ معرفت اگر بندے کے دل میں ہو، آغا قرائتی کے جملہ میں کبھی نہیں بھولتا، فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل مجھے آتی تھی، کہتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے بھی ہوتا تھا، مشہد الرضا میں چلا جاتا تھا امام کی دربار میں، اور وہاں جا کر کہتا صرف 10 مرتبہ کہتا تھا مولا رضا بفاطمۃ بفاطمۃ بفاطمہ، آپ کو آپ کی جد امجدہ فاطمہ کا واسطہ اللہ کی دربار میں ہماری سفارش کرائیے۔ کہتے 10 مرتبہ یہ جملے پورے ہوتے نہیں تھے اور خدا فاطمہ کے صدقے میں میری حاجت کو قبول کر دیتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو عزیزو، جب تک اہل بیت کے اصول ہم نہیں اپناتے، اصول حسین یہ ہے کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جن قوموں میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ فرمایا معاشرے ظلم سے نہیں چلتے، کفر سے چل سکتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں ظلم سے کبھی معاشرہ نہیں چلتا۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھایا کرو، کبھی بھی ظالم کے سامنے جھکا نہ کرو۔ دوسری صفت فرمایا مظلوم کی ہمیشہ حمایت کیا کرو، یہ نہ دیکھا کرو کہ مظلوم تیری قوم والا ہے، تیری ذات و جات والا ہے، یہ بھی نہ دیکھا کرو مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر مسلمان نہیں بھی ہے انسانیت میں تو تیرا بھائی ہے۔ یہ جذبہ انسانیت اہل بیت نے پیدا کیا، اور تبھی کربلا میں امام حسین بچوں کو لے کر گئے تاکہ اپنے ظالم کے چہرے سے نقاب اتاریں۔ جب علی اصغر کو مارنے لگے تو امام نے یہی فرمایا کہ اگر دشمنی حسین سے ہوتی کبھی تم اس بچے کو تیر نہ مارتے۔ تو یزید میں نے انسانیت کو دکھا دیا کہ دشمنی حسین سے نہیں ہے، یزید انسانیت کا دشمن ہے جو بچوں پہ رحم نہ کرے۔ حالانکہ اسلام کے قوانین اتنے سخت ہے کہ جنگوں میں کسی پہ پانی بند نہ کرو، کسی کے درخت نہ جلاؤ، کسی کی کھیتیں نہ جلاؤ، جو میدان کو چھوڑ کے بھاگ جائے اس کو پیچھے سے وار نہ کرو، جو زخمی ہو جائے اسے قتل نہ کرو،
عورتوں کو نہ مارا کرو. تو یہ سارے قوانین اسلامی ہیں، لیکن جو حسین کے مقابلے میں آیا تھا وہ اسلام کے قوانین سے آشنا نہیں تھا. لیکن آج آپ جمع ہوئے ہیں فرش عزا امام حسین پہ. میں نے مختلف مجالس میں عرض کیا، ایک اصول زندگی امام حسین خوف پروردگار عالم تھا. فرمایا جس کے وجود میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ حسینی نہیں ہو سکتا. دوسرا اصول امام حسین کی زندگی کا یہ تھا، جس انسان میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے وہ حسینی نہیں ہو سکتا. مسلمان اگر مسلمان کو معاف نہ کر سکے، بھائی بھائی کو معاف نہ کر سکے، گھروں میں طلاقیں، گھروں میں اختلافات، بہن بھائی میں اختلافات، یہ جتنے جھگڑے کس لیے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے. ارے 5 منٹ کے لیے تو سوچو، جس نے سکینہ کا راستہ روکا، جس نے حسین کا راستہ روکا، جس کی وجہ سے کربلا کے بچے پیاسے رہے، اب وہ حسین کی خدمت میں آ کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی ہیں، آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہیں، رو رو کے کہہ رہا ہے مولا اے کاش یہ آنکھیں آپ کی آنکھیں میں نہ ملاتا، اے کاش ان ہاتھوں سے آپ کے گھوڑے کو نہ روکتا، اے کاش میرے ہاتھ کٹ جاتے، اے کاش میں اندھا ہو جاتا، میں حسین کے مقابلے میں نہ آتا. امام نے کہا کوئی بات نہیں، اے ہور اگر تو معافی مانگنے کے لیے آیا ہے تو میں بھی رسول کا نواسا حسین ہوں، میرے اندر بھی معاف کرنے کا جذبہ ہے. اگر وہاں رہتا تو دنیا لعنت بھیجتی رہتی، لیکن جب حسین کے لشکر میں آیا تا قیامت ہور پہ اللہ کی رحمت برستی رہے گی. یعنی خوف پروردگار عالم. اور آخر دوسری نشانی اصول ہے کربلا میں یہ ہے کہ انسان کے اندر معاف کرنے کا جذب ہو. تیسرا اصول انسان کے وجود میں ادب ہونا چاہیے، جو حضرت عباس کے وجود میں ادب تھا. کہ جناب عباس کا ایک جملہ میں نے شاید عرض بھی کیا تھا کہ جب میدان میں جاتے ہیں ہاتھ میں پانی کا مشق ہوتا ہے، دشمن ایک بازو کاٹ لیتا ہے، دوسرے بازو پہ وار کرنا